کی مصروف اور بے رحم زندگی میں دادی کی لرزتی ہوئی آوازیں بار بار اس کے دل کے کسی کونے کو کھٹکھٹا رہی تھیں۔ اس کا ارادہ ہرگز ابھی آنے کا نہیں تھا، مگر ان کا فون کال اسے مجبور کر چکا تھا۔ ایک دادی ہی تو تھی جس کی بدولت وہ پاکستان آ جاتا تھا، حویلی میں رہ لیتا تھا، ورنہ وہ کسی کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہر فون کال میں ان کا اداس لہجہ، سانسوں کی ہچکی اور مجھے دیکھ لے آ کر کا مطالبہ اسے لندن میں چین نہیں لینے دے سکا تھا۔ اسے آنا ہی پڑا تھا، لیکن واپسی کے اس فیصلے میں اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت اسے ایسی جگہ لے آئے گی جہاں دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رک جائیں گی، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، اسے جینے کی ایک وجہ مل جائے گی۔ زارون اسپتال کے کوریڈور سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں دادی کی دوائیوں کی لسٹ تھی، نظریں موبائل پر جھکی تھیں۔ اچانک ایک عورت کی آواز نے جیسے پورا ماحول چیٹ دیا، لرزتی، گھبرائی ہوئی، بے قرار۔ پلیز ڈاکٹر، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ایک بار چیک کر لینا۔ میں جانتی ہوں ابھی ڈیلیوری کا وقت نہیں آیا، لیکن میری حالت بگڑ رہی ہے، کہیں میرا بچہ وقت سے پہلے۔ پلیز پلیز ایک بار دیکھ لیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں جس بھی کلینک جا رہی ہوں وہ مجھے ہسپتال جانے کا بول رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، بہت بڑا ہسپتال ہے، لیکن یہاں پر انسانیت تو ہے نا۔ خدا کے لیے ڈاکٹر میری مدد کر دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زارون کے قدم ساکت ہو گئے تھے، بچے الفاظ پر نہ جانے کیوں وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک نرس کھڑی تھی، آواز میں تلخی اور نظروں میں حقارت لیے۔ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ نرس اس کی مدد کرے گی، اس کے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں بی بی، اور یہاں پر صرف جائز بچوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ تم ناجائز بچے لے کر گھوم رہی ہو؟ شوہر کہاں ہے؟ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیا سمجھتی ہو یہاں آؤ گی اور ہم تمہاری ڈیلیوری کروا دیں گے؟ نکلو یہاں سے، یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، یہاں پر ایک نظام چلتا ہے، جا کر پہلے اپنا شوہر لے کر آؤ، اس کے بعد ہم تمہارا علاج کریں گے۔ یہ کوئی سڑک چھاپ ادارہ نہیں ہے جہاں تم آؤ گی اور تمہاری بات سن لی جائے گی۔ زارون نے چونک کر دیکھا، ایک لڑکی ہاتھ جوڑے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کانپ رہی تھی، اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور سامنے کھڑی نرس درندگی پر اتری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے مزید بولی، خدا کے لیے نرس، میری بات سنو، یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہوا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں تنہا ہوں، لیکن یہ بچہ جائز ہے، میرے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم یہاں کی ایک ممبر ہو، تم ڈاکٹر کو بتاؤ تو صحیح، وہ میری فریاد ضرور سنیں گے، خدا کے لیے میری مدد کر دو۔ اس کی آنکھیں اب دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئی تھیں، آواز میں سچائی کا درد تھا اور آنکھوں میں بے بسی۔ زارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا، حالانکہ اسے اوپری عمارت پر جانا تھا۔ پھر جیسے کسی انجانے خوف نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس نے اپنے قدم تھوڑے اس طرف بڑھائے تھے، اور جیسے ہی اس نے لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھا، سانس رک گیا تھا، دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیسا لگتا تھا؟ جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، کیونکہ وہ لڑکی وہی تھی جسے اس نے 6 مہینے پہلے اپنے نکاح میں لیا تھا، صرف اور صرف اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے۔ وہی لڑکی جس کے ساتھ اس نے اپنی سہاگ رات پر حیوانیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ روتی رہی تھی، منت کرتی رہی تھی، لیکن وہ اس کو روندا چلا گیا تھا۔ وہی
جسے وہ صبح ہوتے ہی بغیر کسی رحم کے اس کے ماں باپ کے دروازے پر چھوڑ کر اپنا حق مردانگی ادا کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے الزام، اس کی چیخیں، اس کی بے بسی، سب کچھ نظر انداز کر کے وہ لڑکی جس کا آنچل اس کے ہاتھوں میں تھا اور آج وہ اسی کے بچے کی ماں بن کر کھڑی تھی اور سامنے کھڑی نرس سے بھیک مانگ رہی تھی کہ اس کا علاج کر دیا جائے۔ وہ ایک بزنس ٹائکون تھا، اپنی خود کی کمپنی چلا رہا تھا، اور اس کا بچہ جو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا وہ بھیک کی صورت میں کھڑا ہوا تھا۔ لبنہ ہسپتال کے کوریڈور میں درد سے دوہری پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی۔ درد شدت اختیار کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کمزوری سے جھکتی ہوئی کمر اور لرزتی آواز، زارون کا سینہ پھٹنے لگا تھا۔ نرس کے طنز بھرے جملے ابھی ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ لبنہ کے جسم میں ایک شدید جھٹکا سا آیا۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ چلی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، ہونٹ سفید ہو گئے تھے اور آنکھوں میں شدید درد کے آثار جھلک رہے تھے۔ لمحے بھر کے لیے نرس بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ باتوں سے معاملہ حل کر کے اسے بھگا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے اپنے ہوش اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ زارون جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا ہو، یکدم ہوش میں آ گیا تھا۔ لبنہ، وہ گھبرا کر اس کی طرف لپکا تھا۔ اگر چاہتا تو وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن اولاد کی خاطر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا تھا۔ لیکن ابھی وہ اسے سہارا دیتا، اس سے پہلے ہی لبنہ کی آنکھیں موند گئیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ زارون کا دل دہل گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ اس نے گردن موڑ کر نرس کو دیکھا تھا اور حلق کے بل چلایا، جاؤ فوراً کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، ورنہ میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ایک لڑکی تمہارے سامنے تڑپ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی، اور تم جائز اور ناجائز کی گندگی میں الجھی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جاؤ اب۔ نرس بازوؤں میں جھولتی لبنہ کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کے لباس اور لب و لہجے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ بنا کچھ کہے وہ فوراً پلٹی اور لیڈی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑ گئی تھی۔ زارون نے لبنہ کو بازوؤں میں مضبوطی سے سنبھال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اس نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کی صحت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نظر کبھی لبنہ کے بے جان چہرے پر جاتی تو کبھی اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر۔ وہ بچہ، اس کا بچہ، یہ احساس ہی اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے اندر پہنچ کر اس نے فوراً ایک خالی بیڈ پر لبنہ کو لٹایا۔ اسی لمحے ایک لیڈی ڈاکٹر تیزی سے اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں دستانے، چہرے پر پریشانی، اور ساتھ ایک نرس۔ سر پلیز باہر جائیں، ہم علاج شروع کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کی بیوی کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زارون نے انکار میں سر ہلایا، آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، آپ علاج شروع کریں، اور دھیان رہے اگر میری بیوی کو کچھ ہوا یا میرے بچے کو خراش تک آئی، آپ کے پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر لبنہ کی حالت کو دیکھ کر وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ نرس نے فوراً ڈرپ لگائی، دوسرا آکسیجن ماسک تیار کر کے لبنہ کے چہرے پر رکھا، اور ڈاکٹر نے پیٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ زارون